الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اسلام چینل اردو پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت ہے زندگی کا سیگمنٹ آسک اے جی پی۔ ناظرین آج کا ہمارا پروگرام ہمارے باقی پروگرام سے کچھ منفرد ہے، کیونکہ آج ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ دو انتہائی قابل اور تجربہ کار ڈاکٹرز موجود ہیں، اور دوسرا یہ کہ آج یو کے میں مدرس ڈے کی سیلیبریشن بھی ہے۔ یقیناً بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ہر ایک دن مدرس ڈے ہے، لیکن پلیز میک یور مدرس فیل ایون اسپیشلی ٹوڈے۔ میں آج اپنی ماں کے لیے اور ان تمام ماؤں کے لیے جو اپنی تمام زندگی اپنی اولاد کی بہترین تربیت کے لیے قربان کر دیتی ہیں، وسیع شاہ کا ایک کلام میں سے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ اسپیشلی میں چاہوں گا کہ یہ کلام میں اپنی ماں کو ڈیڈیکیٹ کروں کہ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے۔ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے۔ اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے۔ اے میری ماں میرا یہ سارا مقام تم سے ہے۔ تمہارے دم سے ہے، تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں، تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، جہاں بھر میں میرا نیک نام تم سے ہے۔ اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ تو یقیناً ناظرین ہماری مائیں ہماری زندگی میں ہماری کامیابی کے لیے بے انتہا قربانیاں دیتی ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ماؤں کی بہترین خدمت کریں، اور آپ ان کے وجود کا، اگر وہ حیات ہیں تو ان کے وجود کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں تو ان کو تحائف بھیجتے رہیں، دعاؤں کی شکل میں، ذکر کی شکل میں، صدقات اور خیرات ان کے نام کے لیے کرتے رہیں۔ اپنے گیسٹ کی طرف بڑھتا چلوں گا۔ میرے پاس ساتھ آج موجود ہے ڈاکٹر جاوید اختر صاحب جو کہ کارڈیولوجسٹ ہیں، اور ڈاکٹر جاوید اختر کے ساتھ ہمارے پاس ڈاکٹر ثاقب محمود صاحب موجود ہیں جو کہ ایک جی پی ہیں وتھ اسپیشل انٹرسٹ ان ڈائبٹیز، اور آپ کا تعارف ہو چکا ہے ڈاکٹر صاحب سے پہلے بھی، آپ دیکھتے رہے ان کو اسی پروگرام کے سیگمنٹ میں۔ میں سب سے پہلے سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر جاوید اختر صاحب کے ساتھ کہ رمضان کے حوالے سے، کیونکہ رمضان کی آمد ہے، تو سب سے پہلے کہ رمضان میں یہ ایک روزہ رکھتے ہوئے ہارٹ ڈیزیزز کا ایک روزے دار کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، جتنے ریسرچ ہو رہے ہیں زیادہ تر اینیمل ایکسپریمنٹس ہیں، کچھ آبزرویشنل ڈاٹا ہے، اور کچھ جو ہے اسمال نمبر اسٹڈیز ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فاسٹنگ جو ہے وہ یوزولی ہر آدمی کے اوپر، لیکن ہارٹ کا جو پیشنٹ ہے یا پریونٹیو میجرز جو ہے ہارٹ کے لیے ایکسٹرا آرڈنری گویا ایڈوانٹیجیس ہے۔ تو روزہ رکھنا، فاسٹ کرنا، جو ہم لوگ جو رمضان میں رکھتے ہیں، عام طور پہ کچھ استثنائی صورت ہے، کچھ ایکسیپشنس ہیں ہارٹ کے پیشنٹس کو، لیکن زیادہ تر جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں اس کے لیے روزہ رکھنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں مثال بتاتا ہوں، جب آدمی روزہ رکھے اور روزے کا حق ادا کرے، عام طور پہ اگر رمضان کے مہینے میں وزن کم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں چوری ہو رہی ہے، کھانا زیادہ کھایا جا رہا ہے، جو ایڈوائزبل نہیں ہے۔ لیکن اگر واقعی روزہ رکھا جائے جیسا کہ روزہ رکھنے کا حق ہے، اوور فیڈنگ افطار کے بعد نہ کی جائے، تو دیکھیں اس سے کیا کیا فائدے ہیں، اور اب تو فائدہ بے انتہا گویا سائنٹیفکلی پرووڈ ہے۔ نمبر 1 یہ کہ وزن کم ہوگا، نمبر 2 یہ کہ کولیسٹرول کم ہوگا، نمبر 3 یہ کہ گڈ کولیسٹرول بڑھ جائے گا، جتنا زیادہ گڈ کولیسٹرول ہے ہارٹ کے لیے اتنی مفید ہے، بیڈ کولیسٹرول ڈراپ ڈاؤن اور کم ہو جائے گا۔ فیٹ کا ایک لیول ہے، ایک خاص قسم کا فیٹ ہوتا ہے ٹرائیگلیسرائڈ، تو ٹرائیگلیسرائڈ بھی کم ہو جائے گا۔ انفلامیٹری مارکرز جو جسم میں ہوتے ہیں تو ان سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، وہ خود ہی جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اگر لانگ ٹرم اگر رہے تو ہارٹ کا کنڈیشن بھی کرتا ہے، کینسرز بھی ہوتے ہیں، دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو ہے انفلامیٹری مارکرز ڈراپ ڈاؤن کر جاتے ہیں۔ تو فاسٹ کرنے سے نہ صرف ہے کہ وزن کم ہوتا ہے، کولیسٹرول کم ہوتا ہے، گڈ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، بیڈ کولیسٹرول ڈاؤن ہو جاتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ کم ہو جاتا ہے،
جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو ان کا جو ہے انسولین ریزسٹنس بھی جو ہے گویا کم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے یعنی نہ صرف کہ ڈائبٹیز چونکہ امیجیٹلی ریلیٹڈ ہے ہارٹ سے، تو اسی لیے وہ ساری چیزوں میں فائدہ ہے، لیکن اس کی استثنائی صورت ہیں جن کے لیے فاسٹ جو ہے گویا معافی ہو جائے گی ڈاکٹروں کے مطابق یا سائنٹیفک ڈاٹا کے مطابق۔ آپ پھر اگر پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا کہ وہ کون سے بالکل ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ہمارے مذہبی ایک اہم فریضہ بھی ہے، اور اس میں بے انتہا فوائد ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب، آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جی ضرور۔ ظاہر ہے ڈائبٹیز کا آپ کا اسپیشل انٹرسٹ ہے، تو ڈائبٹک جو پیشنٹس ہیں ان کو بھوک کی شدت بھی ہوتی ہے، تو رمضان میں ان کو روزہ رکھنا کتنا اہم ہے اور کس حد تک ان کو اجازت ہے کہ وہ روزے سے اجتناب کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت شکریہ سوال کرنے کا۔ سب سے پہلا میسیج تو میں یہ دوں گا لوگوں کو کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ڈائبٹیز کی شکایت ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، تو اس کے اندر بہت سارے علماء نے یہ ایک فتویٰ دے دیا ہے کہ اگر آپ کی ڈائبٹیز بہت بری طرح سے کنٹرول ہے یا پھر انسولین پہ ہیں تو آپ کے لیے جو روزہ جو ہے وہ معاف ہے اسلامی طریقے سے، بیکاز کوئی بھی دنیا کا مذہب، اسلام تو ہے ہی، کہ یہ نہیں چاہے گا کہ انسان کو خود تکلیف ہو وہ کرنے سے، عبادت کرنے سے، تو ان کے لیے بہت سارے ایگزمپشنز دیے گئے ہیں۔ جس طرح اسلام کے اندر بڑی صلاحیت دی گئی، جیسے کہ آپ سفر میں ہیں تو روزہ آپ کے لیے معاف ہے۔ اسی طرح سے ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے خاص طور پہ 3 کیٹیگریاں ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ٹریفک لائٹ سسٹم، کہ ریڈ جن کو بالکل کہا ہے کہ نہیں رکھیں آپ، ایمبر جو اورنج لائٹ ہوتی ہے اس میں رکھ سکتے ہیں پھر لیکن احتیاط کے ساتھ، اور گرین سگنل اس میں دیا ہے کہ جو لوگ بالکل رکھ سکتے ہیں سیفلی۔ اس میں سب سے بڑی جو خطرے کی بات یہ ہوتی کہ رمضان جو ہوتا ہے اس ملک میں کبھی کبھی روزہ 18 گھنٹے تک کا ہوتا ہے، تو 18 گھنٹے تک آپ نہ پانی پی سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں، اور جو لوگ انسولین لگاتے ہیں اپنے آپ کو ان کی بلڈ شوگر اتنے دوران تک جو ہے ایک دم گر سکتی ہے، ڈینجرسلی لو ہو سکتی ہے، جس سے جان لیوا بھی وہ ہو سکتی ہے اگر بلڈ شوگر کی لیول 2 تک ہو جائے، 3 تک ہو جائے یا 4 سے نیچے ہو جائے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو یہ سہولت دی گئی، چھوٹ دی گئی ہے اسلام میں کہ بھائی اگر آپ کی اس جان کو خطرہ ہے تو نہ رکھیں۔ جو لوگ ڈائٹ کنٹرول ہیں، جیسے کہ صرف ان کی ڈائبٹیز خالی اپنے جو آلٹریشن ان یور ڈائٹ آپ کی جو ہے اپنے پرہیز سے اپنے کنٹرول کی وہ بالکل رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے بے انتہا منافع ہے یہ۔ اس سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ انسولین کا ریزسٹنس کم ہو جاتا ہے، وزن آپ کا گرے گا، آپ کی ڈائبٹیز ریورس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کر رہے ہیں صرف خوراک کے ذریعے، یا پھر کچھ دوائیں ایسی ہیں جن کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کہ بلڈ شوگر کو گرانا، وہ لوگ رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ میٹفارمن ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ سوال کرنا چاہیں تو میں اس کی ڈیٹیل بتا سکتا ہوں، لیکن سب سے سمپل بات یہی ہے سمری میں کہ جو لوگوں کو سیویئر قسم کی ڈائبٹیز ہے ان کو اسلام نے، یہ بڑے علماء نے اس کا یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ان کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے رکھنے کی، اور رکھیں گے تو بہت نقصان ہو سکتا ہے آپ کو۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما اعمال بالنیت ہے، کہ آپ کے جو بھی اعمال ہیں وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے اور آپ کی صحت آپ کو اجازت ہی دیتی ہے تو آپ اور بہت سارے طریقوں سے اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید، آپ نے ذکر کیا کہ کولیسٹرول لیول، گڈ کولیسٹرول، بیڈ کولیسٹرول، ایک عام فہم کے لیے انسان کے لیے گڈ کولیسٹرول اور بیڈ کولیسٹرول کیا ہے؟ کن چیزوں سے وہ گڈ کولیسٹرول حاصل کر سکتا ہے اور کس خوراک سے بیڈ کولیسٹرول کو کم کیا جا سکتا ہے؟ گڈ کولیسٹرول کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ بیڈ کولیسٹرول جس کو LDL کہتے ہیں وہ اٹ سیلف کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، ایڈورس ایفیکٹ نہیں کر سکتا ہے، اٹ ہیز ٹو بی ان آکسیڈائزڈ فارم، تو اس کے آکسیڈیشن کے پروسیس کو گڈ کولیسٹرول جو ہے روک دیتا ہے۔ تو بیڈ کولیسٹرول اگر رہے بھی تو اس کا ایڈورس ایفیکٹ، برا ایفیکٹ خون کی نلی کے اوپر نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، گڈ کولیسٹرول بڑھتا کیسے؟ اس کے لیے کوئی دوا نہیں ہے۔ بیڈ کولیسٹرول کو گھٹایا جا سکتا ہے، اس کے لیے دوا ہے، بڑی ایفیکٹیو دوا ہے، اسٹیٹنس ہم لوگ جس کو کہتے ہیں عام طور پہ، دوسرے بھی ہیں، فائبریٹس ہیں، ڈیلی ایکسرسائز ہے، اسی طریقے سے زیادہ گویا انسیچوریٹڈ آف فیٹس کا گویا ڈائٹ میں جو استعمال کم ہو، یہ بھی ہے، لیکن دوا جو ہے اس کی اور بڑی ایفیکٹیو دوا ہے بیڈ کولیسٹرول کو نیچا کرنے کے لیے۔ گڈ کولیسٹرول کو بڑھانے کے لیے کوئی دوا ایفیکٹیو جس کو کہیں گے نہیں ہے، تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے اسٹیٹن سے بھی، لیکن جو اصل فائدہ ہوتا ہے نمبر 1 وزن کم کرنا ہے، نمبر 2 ریگولر ایکسرسائز کرنا ہے، نمبر 3 وہ جو ہے فیٹی ایسڈ جو ہے اس کو جتنے فیٹس ہیں اس کو کم کرنا ہے، لیکن مینلی جو ہے وزن کم کرنا ہے، ایکسرسائز کرنا ہے، ہیلدی ڈائٹس لینا ہے، اس کی وجہ سے گڈ کولیسٹرول جو ہے گویا بڑھتا ہے۔ اسٹیٹن کا ایفیکٹ
गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बहुत माइनर रोल है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाता है। बिल्कुल डॉक्टर नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो है इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, आप लाइव कॉल्स के थ्रू इसमें शमूलियत कर सकते हैं, कोई भी मेडिकल रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। लाइव कॉल्स के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हमारे साथ आज कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ साथ एक जीपीपी मौजूद है, इसलिए आप कोई भी मेडिकल रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। नंबर डायल करने के लिए आपके पास स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज के जो हवाले से रमज़ान में क्या एक्सरसाइज करने की इजाज़त है, नहीं इजाज़त, और किस तरह से वो आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करती है अगर आप रोज़े में हैं तो? रोज़े में अगर हैं आप और अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसके साथ ये हो सकता है कि आपकी शुगर की लेवल काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज का जो होता है अपने बॉडी के ऊपर जो असर होता है वो वही होता है जो इंसुलिन का होता है। इसीलिए हम जो लोग इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं कि अगर आप आज आपका मूड है एक्सरसाइज करने का, थोड़ी कम इंसुलिन लें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे और आप साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी शुगर इतनी लो हो सकती है कि वो डेंजरसली लो हो जाएगी, और उसको एक कंडीशन कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब ये कि आपकी खून के अंदर जो शुगर की मकदार है इतनी कम हो जाती है कि उससे आपके जो है बिल्कुल अलामात उसके साथ होंगी, आपकी घबराहट होगी, दिल की धड़कन बढ़ेगी और उसके बाद बेहोश भी हो सकते हैं आप। उसको फौरी तौर पे उसको तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है, वरना जानलेवा भी हो सकती है। तो एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ड्यूरिंग रोज़े के टाइम पे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसमें आपके पास इजाज़त नहीं है कि आप पानी पी सकते हैं, अपने आप को रिहाइड्रेट कर सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। बेहतर यह है कि इफ़्तार के बाद जब आपने इफ़्तारी कर ली तो फिर एक्सरसाइज करें, ताकि जो खुराक आपने ली है और डायबिटीज़ हैं उससे शुगर आपकी एकदम शूट अप होगी तो उसको नीचे लाया जाए। तो ये बेहतर है कि आप इफ़्तारी रमज़ान में रोज़ा खोलने के बाद एक्सरसाइज करें, ड्यूरिंग ना करें, क्योंकि इससे दो चीज़ें होंगी, शुगर नीचे होगी और डिहाइड्रेशन होगा। उससे आपके जो खून के जो वो है उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी और उससे क्लॉट बनने के भी नुकसान हो सके, इसको हम कहते हैं डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। तो कई सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं, इसलिए एक्सरसाइज की जाए आफ्टर रोज़ा खोलने के बाद। ड्यूरिंग रोज़े के टाइम पे जब आप पानी आप नहीं पी सकते और खाना नहीं खा सकते, उस वक्त ना करें तो बेहतर है। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब के यकीनन रमज़ान के वक्त, रोज़े के वक्त कोशिश ये करनी चाहिए कि जो जब हम रोज़े में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, अगर एक्सरसाइज के लिए टाइम है तो बेहतर है कोई टाइम आप अपने अल्लाह ताला के ज़िक्र में गुजारें और इफ्तारी के बाद उस एक्सरसाइज का भी फ़ायदा उठाएं, ताकि आप अपने आप को एक हेल्दी लाइफ भी दे सकें। एक हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है। ओके सर, लाइव कॉल ड्रॉप होगी। डॉक्टर साहब, एक सोशल मीडिया के थ्रू एक सवाल आया आपके लिए कि हार्ट पेन और चेस्ट पेन में क्या फ़र्क है? कहते हैं उनके चेस्ट में पेन है लेफ्ट साइड पे, लेकिन वो कोई भी ट्रैवल नहीं करती, लिटिल बिट अपर साइड ऑफ द चेस्ट, तो उसको क्या किस तरह से डिफरेंशिएट देखिए, किया एक चीज़ पहले मैं बता दूं कि हार्ट पेन, ये सब चीज़ तो सब्जेक्टिव वर्ड्स है ना। एक आदमी हार्ट पेन कर रहा है, दूसरा आदमी चेस्ट पेन कर रहा है, व्हाट डज़ इट मीन? लेकिन एक चीज़ बुनियादी तौर पर मैं चेस्ट पेन के सिलसिले में समझा दूं, पहले इसको अच्छी तरह समझ लें। सॉरी, आपकी इस डिस्कशन के जाने से पहले एक कॉल लाइव कॉलर मौजूद है, उनको जरा एक साथ शामिल कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। या आपको भी बहुत मुबारक हो। आपसे ये अर्ज करनी है कि 76 एज में डायबिटीज के लिए किस किस्म की एक्सरसाइज करनी चाहिए? ये रमज़ान में नहीं, आम जिंदगी में भी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सवाल। वो इस उम्र शुगर का लेवल क्या होना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपके सवाल का भी जवाब देते हैं। जी डॉक्टर साहब, के मेरा ख्याल है आप बेहतर है इसमें जवाब दीजिए। तो अगर डायबिटीज़ है या ना है, एक्सरसाइज आपके लिए बेइंतहा मुफीद है। पहली बात तो ये है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, ना कोई उम्र की लिमिट है। मेरे पास 80 साल के लोग, 85 साल के लोग आते हैं, उनको मैं इनकरेज करता हूँ कि एक्सरसाइज की जाए। अगर आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे उस उम्र के उस हिस्से में, तो आपके जो पट्टे हैं मसल, वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। फिर आपकी नौबत ये आएगी कि व्हील चेयर या फिर चल नहीं सकेंगी, या फिर आपको बैसाखी की या वॉकिंग स्टिक की ज़रूरत होगी। तो एक्सरसाइज बेहतरीन चीज़ है, और अगर शुगर को कंट्रोल करना है उस उम्र के इस हिस्से में, तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि बिल्कुल ब्रिस्क वॉक करें, खाली वॉक करें। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है इस उम्र में कि आप जाएं जिम के ऊपर जाएं और फिर ट्रेडमिल पे करें इस किस्म की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। आप कोई भी एक्सरसाइज करें, जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी अपने प्रोग्राम में कि शॉपिंग के लिए आप जाते हैं तो गाड़ी दूर से दूर पार्क करें, कार पार्क में, टेस्को में, ताकि उतना अरसा आप चल के जाएँ गेट तक, तो वो एक्सरसाइज हो जाएगी। हर एक्सरसाइज काउंट होती है। घर में वैक्यूम क्लीनर करेंगे आप, उसका एक्सरसाइज काउंट होगी। ऊपर से नीचे जाएँ सीढ़ियों से, वो एक्सरसाइज है। तो एनी काइंड, किसी किस्म की एक्सरसाइज मुफीद है आपके लिए।
چاہے وہ ڈائبٹیز ہو، ناؤ ڈائبٹیز ہو تو اور بھی اچھی چیز ہے یہ، پھر اس سے وزن کم ہوگا، شوگر کا لیول ایک مینٹین ہوگا۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کہا کہ شوگر کے لیول کیا ہونا چاہیے، تو ڈائبیٹک لوگوں کے لیے ہم ڈفرینٹ ایج گروپ میں ڈفرینٹ لیول دیتے ہیں، جیسے کہ کافی ضعیف جو لوگ ہیں ان کو ہم بہت نیچے نہیں لانا چاہتے، ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 6 سے لے کے 8 تک یا 10 تک اگر بلڈ شوگر رہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ینگ لوگوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 5 سے 7 تک یا 5 سے 8 تک رہے بلڈ شوگر کا لیول، تو بالکل ٹھیک ہے یہ۔ اور اس میں بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ 2 گھنٹے کھانے کے بعد بلڈ شوگر کتنی ہونی چاہیے، اور فاسٹنگ، تو جب آپ نے کھانا وانا نہیں کھایا ہے، بالکل صبح صبح اٹھیں تو آپ کی شوگر 5 سے 7 کے درمیان ہونی چاہیے، اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد 8.5 یا 9 سے کم ہونی چاہیے، ایک جنرل جو ہم نے ایڈوائز ہم دیتے ہیں سب لوگوں کے لیے۔ لیکن جو لوگ ضعیف ہیں یا کافی عمر کے ہیں یا پھر 75 سے اوپر ہیں، 80 کے ہیں، ان کے لیے ہم ریلیکس کر دیتے ہیں رولز، بیکاز ان کے لیے بلڈ شوگر نیچے ہونا زیادہ خطرناک ہے بجائے اس کے کہ بڑھ جائے۔ ان کے لیے کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر 10 سے 15 بھی ہو جائے تو فکر نہ کریں آپ، بیکاز نیچے اگر آپ لوگوں کی شوگر ہو جائے گی اس عمر میں تو گرنے کے چانس ہوں گے، فالز ہوں گی، گریں گے تو پھر ہڈی کہ چوٹ لگ سکتی ہے، فریکچر ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایج ٹو ایج ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ایک جنرل چیز نہیں ہے کہ ہر ایک کو بتا دیے کہ اتنا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں آپ کے لیے۔ ایکسرسائز کسی بھی عمر میں آپ کے لیے بہترین ہے، خاص طور پہ ڈائبیٹک۔ بالکل صحیح، کسی بھی ان نیٹ شل کہ آپ کسی بھی ایج کے حصے میں اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو ضرور رکھیں، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے لیے بڑھانے کے لیے اور باقی بیماریوں سے بچانے کے لیے کافی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سوری آپ کی قطع کلامی کی، دوبارہ اسی کے ٹاپک پر آتے ہیں کہ ہارٹ اور چیسٹ پین کا۔ ہارٹ پین تو ایک آدمی خود سے تصور کرتا ہے نا کہ میرے ہارٹ میں پین ہو رہا ہے، لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ وہ تو پورے چیسٹ کو کور کرتا ہے، چیسٹ میں پین ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر میں کہنا چاہ رہا تھا تاکہ لوگ سمجھ سکیں اس کو سننے والے، 1/3 آف دا پیشنٹس، 1/3 جن کو خون کی نلی بند ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ سمٹم ان کا ڈیتھ ہوتا ہے، بس دے ڈراپ ڈیڈ۔ 1/3، 1/3 آدمی جس کو خون کی نلی بند ہے، 1/3 آدمی پہلا سمٹم ڈیتھ، وہ چانس کچھ دیتا ہی نہیں ہے۔ اور سنتے ہیں 20 سے 25% جن کو خون کی نلی بند ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو خون کی نلی بند ہے، کوئی سمٹمس ہم لوگ سائلنٹ اسکیمیا کہتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ اور باقی جو لوگ ہیں مطلب 50% زیادہ ہوئے، تو 50% جو جن کو خون کی نلی بند ہے تو ان کا جو چیسٹ ڈسکمفرٹ ہوتا ہے اس میں 20% اے ٹیپیکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کو لیفٹ شولڈر اور بیک میں پین ہوگا، اسی طریقے سے لیفٹ آرم میں پین ہوگا، چیسٹ میں نہیں ہوگا، لیفٹ آرم میں ہوگا۔ اور پین جو ہے اگین از اے سبجیکٹیو فیلنگ۔ ایک آدمی سے پوچھیں آپ کیا کہ آپ کو ڈو یو گیٹ چیسٹ پین ہوتا ہے کیا کہ نہیں مجھے چیسٹ پین نہیں ہوتا ہے، پھر ذرا آگے بڑھ کے کہیں کہ چیسٹ ڈسکمفرٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے ورڈس ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے طور پر ورڈ استعمال کرتا ہے، لیکن ہم لوگ کچھ سمجھنے کی چیز ہے کہ کوئی بھی ڈسکمفرٹ ہو، ان ایزینس ہو چیسٹ میں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ چانسز ہے کہ یہ ہارٹ سے ہے۔ چیسٹ پین جو ہوتا ہے وہ دیکھیں کس وجہ سے ہو سکتا ہے، ہارٹ کا بھی کی وجہ سے ہو سکتا ہے پین، مسل اور بون پین ہو سکتا ہے، ریفٹ پین ہو سکتا ہے اسپائن سے، ریفٹ پین ہو سکتا ہے گال بلیڈر اور پیٹ کے دوسرے آرگنز کی وجہ سے۔ تو چیسٹ پین تو بہت ساری وجہ سے ہو سکتا ہے، اور لنگس کا جو جھلی ہے چاروں طرف سے اس میں انفلامیشن، اس کی وجہ سے چیسٹ پین ہو سکتا ہے۔ ہارٹ کے چاروں طرف جو جھلی ہے پیریکارڈیم کہتے ہیں، اس میں اگر انفلامیشن ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کو جو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ اگر چیسٹ ڈسکمفرٹ خون کی نلی کے بند ہونے سے ہے، اس میں اینی ڈیلے از ڈینجرس۔ تو ڈاکٹر صاحب جس طرح سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اٹس اے کلر فار سو مینی پیپل، تو اس میں آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ عام انسان کے لیے کیسے پتہ چلے، کیا احتیاطی تدابیر کریں اس میں سے بچ سکیں؟ جی اس میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آفٹر دا ایج 35، ساؤتھ ایسٹ ایشین کی بات بتا رہے ہیں ہم، اس لیے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشین کو یہاں لوکل آبادی، مقامی آبادی جو اس ملک کی ہے، اس کو اگر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس سے 15 سال پہلے ساؤتھ ایسٹ ایشین آبادی کو ہوتا ہے، رائٹ، اے ڈیکیڈ اینڈ ہاف بیفور۔ اور اگر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ڈیتھ بھی اس میں زیادہ ہوتا ہے جو ساؤتھ ایسٹ ایشین سے۔ ونربلٹی زیادہ ہے۔ تو اس میں ہے کیا کہ آفٹر دا ایج 35 ان کو ایک ٹریڈ مل ٹیسٹ یا کوئی کسی قسم کا اسٹریس ٹیسٹ کرنا چاہیے، کولیسٹرول جاننا چاہیے، بلڈ پریشر جاننا چاہیے،
ब्लड शुगर जानना चाहिए, उनको रिस्क फैक्टर्स का इल्म होना चाहिए, उनका अपने फैमिली बैकग्राउंड का फैमिली हिस्ट्री मालूम होना चाहिए। और इसी तरीके से वो जो है डिपेंडिंग ऑन द रिस्क फैक्टर्स, तो आफ्टर दैट एवरी 5 years उनको स्ट्रेस टेस्ट कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं क्या? फैमिली हिस्ट्री का कितना ताल्लुक है और कॉमन रिस्क फैक्टर्स क्या हैं जनरल? फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि जीन्स प्ले एक सिग्निफिकेंट रोल, लेकिन उसके साथ जो है एक्सटर्नल और मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाई किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे स्मोकिंग है, ओवरवेट है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, और अब तो स्ट्रेस भी इज़ इंक्लूडेड इन दैट रिस्क फैक्टर, कि जो लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं, टाइप ए पर्सनालिटी हम लोग कहते हैं, a person who wants to achieve maximum in the shortest possible time, his targets are endless। कि एक आदमी है कि मुस्तकिल उसके सर के ऊपर चीज़ें सवार है और एक के बाद दूसरा टारगेट्स उसका जो एंडलेस है, और वो अपने आप को बिल्कुल खपा रहा है, या उसकी बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है फॉर अदर रीजंस, दूसरी वजह से। तो स्ट्रेस जो है इज़ सिंपली नो गुड। तो आदमी को वो कोशिश करनी चाहिए, अगरचे आज का ज़माना ही स्ट्रेसफुल है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रेस जितना कम कर सके। और इसका सबसे बेहतर तरीक़ा है, ये आपको शायद यकीन नहीं आया, कि जितना ज़्यादा आदमी अल्लाह से लौ लगाएगा, आप यकीन मानिए साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो लोग ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, इट डज़ नॉट हैव टू बी ओनली मुस्लिम, तमाम जो भी मजहबी ज़्यादा होते हैं, अगर वाकई सही माने में मजहबी हैं, मज़हब की तरफ, तो उनका स्ट्रेस गोया कम होता है। इसमें कोई शक नहीं, इस पर मुझे 100% पूरा यकीन है, और इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो सुकून है, जो इत्मीनान है, वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही है। डॉक्टर साहब, आपके लिए एक सवाल आया सोशल मीडिया से, कहते हैं कि उनको डायबिटिक हैं और उनकी पैरों की तलियों के नीचे से हीट सेंसेशन, बर्निंग काइंड ऑफ सेंसेशन होती है, वो क्या वजह हो सकती है और क्या करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो है एक कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज़ की। अगर डायबिटीज़ आपने सही मैनेज नहीं की हुई हो, और अगर 5 से 10 साल का ड्यूरेशन हो डायबिटीज़ को डायग्नोस, तो उसको कहते हैं अंग्रेज़ी में डायबिटिक न्यूरोपैथी। मतलब ये कि डायबिटीज़ की कई कॉम्प्लिकेशन होती हैं, आँख की बीमारी हो जाती है, बिनाई उसमें जा सकती है, रेटिनोपैथी, या किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, इसको नेफ्रोपैथी कहते हैं। इस तरह नर्व्स जो हैं आपकी, उसकी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कहते हैं न्यूरोपैथी। उसकी वजह से होता ये है कि ये नर्व जो हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये इलेक्ट्रिक वायर्स का काम करती हैं। इनका काम ये है मैसेजेस भेजना दिमाग पे और वापस दिमाग को। तो उसने अल्लाह ताला ने बनाया ये था कि जैसे आपके पैर के नीचे के तले हैं, अगर आप नंगे पैर चलें और आपके पैर के नीचे कोई चीज़ आ जाए, तो एकदम आपको इंडिकेशन होता है कि हटो यहाँ से, कि यहाँ पे कोई चीज़ ख़तरनाक, या कील पड़ी हुई है, या फिर कांच का टुकड़ा है, और वो जब तो उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये सिग्नल जाता है वापस ब्रेन को, फिर आदमी को ये महसूस होता है कि यहाँ कुछ है, हट आता है। डायबिटीज़ में उल्टा चक्कर हो जाता है, या तो ये कि बिल्कुल सिग्नल ख़त्म हो जाता है, तो उनको चोटें लगती रहती हैं, चीज़ें घुसती रहती हैं, अल्सर होते रहते हैं, और पता ही चलता है कि बाद में कि एम्पुटेशन, मतलब ये काटना पड़ा हुआ हिस्सा, क्योंकि वो ख़राब हो गया है, गल गया है, जो भी है, गैंग्रीन जिसको कहते हैं। या फिर ये होता है उससे पहले वाली एक कैफियत, उसको कहते हैं हाइपर स्टिमुल इफेक्टिव, वो इसकी जो है असरात बहुत ज़्यादा लगती हैं। जैसे हल्के से छुआ तो ऐसा लगा कि भाई ज़ोर से किसी ने लगा दिया है, तो ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है नर्व्स का, हाइपर एस्थीसिया कहते हैं उसको अंग्रेज़ी में। तो उसकी वजह से मुस्तकिल ये डायबिटीज़ को ये प्रॉब्लम रहती है कि रात को जलन रहती है तलों के नीचे, या फिर नीचे की टांगों के नीचे, या फिर कभी कभी हाथों में। तो उसकी वजूहत यही है कि शुगर आपकी कंट्रोल ठीक नहीं है। उसको चेक करने का तरीक़ा एक ही है, उसके लिए हर 3 महीने एक ब्लड टेस्ट किया आता है, आपका जीपी करता होगा, उसको कहते हैं HbA1c। ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है, और हर पेशेंट के लिए एक हम फिगर मुतय्यन कर देते हैं कि 53 होना चाहिए, 48 होना चाहिए, वो आपकी एज के लिहाज से, आपके और रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से। तो वो कम से कम हो तो आपकी ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएगी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इसकी दवाइयाँ आती हैं डिफरेंट तरीक़े की, जो इस नर्व की जो तकलीफ़ है इसको कम करने के लिए। एक और चीज़ जो डायबिटिक्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये कभी कभी डॉक्टर भी मिस कर जाते हैं, एक विटामिन B12 एक होता है, ये कम हो जाता है। सर, तो हमारे पास छोटे से वक्फे का टाइम है अभी, क्योंकि प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद आपके साथ फिर गुफ्तगू जारी रहेगी। सिर्फ रिमाइंड कराते चलें कि ये जो प्रोग्राम है इंटरेक्टिव प्रोग्राम है,
جس میں آپ لائیو کالز کے تھرو اپنے کوئی بھی سوالات پیش کر سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کے تھرو بھی اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ایکسپیرینس ڈاکٹرز موجود ہیں, کوئی بھی میڈیکل ریلیٹڈ سوال کر سکتے ہیں. اس لیے آپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. فرام دا بریک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت ہے زندگی کا سیگمنٹ آسک اے جی پی. یہ ایک انٹریکٹیو پروگرام ہے جس کے اندر آپ لائیو کالز کے تھرو شمولیت کر سکتے ہیں. لائیو کالز کے لیے نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. آپ کوئی بھی میڈیکل ریلیٹڈ سوال کر سکتے ہیں. آج اسپیشلی ہمارے ساتھ ایک کارڈیولوجسٹ موجود ہیں اور جی پی بھی موجود ہیں, اور کوئی بھی میڈیکل ریلیٹڈ آپ سوال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اسٹنٹ, اگر کسی کو اسٹنٹ پڑا ہوا ہے یا اگر بائی پاس کا آپریشن ہو چکا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیے, پہلی چیز بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ الدین و یسر, دین بہت آسان ہے اور اللہ تعالیٰ مین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے, اس لیے وہ انسان کو جانتا ہے اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے. لیکن ایک آدمی اگر صرف اسٹنٹ پڑا ہوا ہے, خون کی نلی بند تھی جو کھول دی گئی ہے, انجیوپلاسٹی کے ساتھ اسٹنٹ لگا ہوا ہے, لیکن وہ پیشنٹ بذات خود بالکل اچھی حالت میں ہے, اس کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہے, اس کو کوئی کڈنی کا سیریس پرابلم نہیں ہے, انجانہ اس کو بہت زیادہ, کبھی کبھار ہو انجانہ وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر بہت زیادہ انجانہ نہیں ہو رہا ہے, صرف اسٹنٹ لگا ہوا ہے, باقی ٹھیک ہے, روزہ رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ فائدہ ہے روزہ رکھنے سے. لیکن ایک آدمی ہے جس کو اسٹنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کوموربیڈیٹیز بھی ہیں, ڈائبٹیز بھی ٹھیک سے کنٹرول نہیں ہے, کڈنی کا بھی مسئلہ ہے لگا ہوا, ہارٹ پمپ فنکشن بہت ویک ہے, تو اس کی صورتحال بدل جائے گی. دین اٹ ول بی اے ٹیکنیکل ڈیسیژن, اور ٹیکنیکل ڈیسیژن ہوگا پھر تو اس آدمی کو اپنے جی پی سے ملنا چاہیے, اس کے پاس سارے وہ فائلز موجود ہوں گے اور اس کی روشنی میں وہ مشورہ دے گا. لیکن اسٹنٹنگ ایز سچ کوئی بار نہیں ہے روزہ رکھنے کا. تو یہ سیم کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے بائی پاس سرجری کے لیے بھی بالکل یہی صورتحال ہے. ایک آدمی کو بائی پاس سرجری ہو گئی تو اب اس کے خون کی نلی سب بائی پاس ہو گئی ہے, اس کو کوئی خاص تکلیف ہے نہیں, اور کوئی دوسری کوموربیڈیٹیز اس کے ساتھ ساتھ بہت ایسی نہیں ہیں, تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. روزہ رکھنے سے اس کو فائدے کی امید ہے. بالکل صحیح. لیکن بعض کنڈیشنز ہارٹ کے ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا اس کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے. میں مثال بتا دیتا ہوں. ایک آدمی ہے جس کو انجانہ بار بار ہو رہا ہے, چیسٹ پین ایفرٹ پر, اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ایک آدمی ہے جس کو چیسٹ پین ایفرٹ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ریسٹ میں بھی ہو رہا ہے, روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ایک آدمی ہے جس کو ہارٹ فیلیور ہے اور ہارٹ فیلیور کنٹرول نہیں ہے, یا ود ان دا لاسٹ 6 months ہاسپٹل ایڈمیشن ہوا ہے, روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ہارٹ مسل کنڈیشن ایک ہوتی ہے خاص, کارڈیومایوپیتھی ہم لوگ کہتے ہیں, اس میں خاص ہے ہائپرٹروفک کارڈیومایوپیتھی. تو اس میں اگر پیشنٹ کو ایل وی او ٹی آبسٹرکشن ہے جو ٹیکنیکل قسم کی چیز ہے, لیکن اگر پیشنٹ سمٹومیٹک ہے تو اس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے, اس لیے کہ اس میں بلڈ والیوم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بلڈ والیوم اگر گھٹ جائے یا ڈیہائیڈریشن ہو جائے تو پھر وہ مسائل کھڑے کر سکتا ہے. تو چند مثالیں ہیں جس میں روزہ نہ رکھنے کا ہے, بقیہ زیادہ تر میں روزہ رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جو شروع ہوتا ہے عام مریضوں کے ساتھ کہ دوا کیسے کھائیں گے, تو ان کو جی اطمینان سے, بعض دوائیں ایسی ہیں جو ٹوائس اے ڈے لیتے ہیں, جی پی ان کو ونس اے ڈے کر دے سکتا ہے, یا 3 times اے ڈے لیتے ہیں ان کو 2 times اے ڈے کر دے سکتا ہے, جو افطار اور سحور کے ساتھ وہ کھا سکتے ہیں. اور جو ونس اے ڈے ہے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جب سحور کریں اس کے ساتھ دوا کھا لیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب کیا سیم کنڈیشنز ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے بھی اپلائی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ڈائبیٹک ہے تو اس کے لیے بھی سیم کہ روزہ نہیں رکھنا, یا اسپیشلی اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ روزے کے درمیان میں کیا وہ جو بلڈ ٹیسٹ, بلڈ شوگر ٹیسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ڈائبٹیز میں کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ آپ کی ڈائبٹیز پور کنٹرول, یا یہ کہ کنٹرول بالکل ٹھیک نہیں ہے, ان لوگوں کو جو ہے ممنوع ہے روزہ رکھنا. جو لوگ انسولین کے اوپر ہیں, ان کے اوپر 3 سے 4 دفعہ انسولین لگاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو ہے مناسب نہیں ہے, ان کے لیے خطرے لائق ہو سکتی ہے روزہ رکھنا. یا پھر جن کو بہت زیادہ وہ لوگ ہیں جن کو پہچان نہیں ہوتی کہ جب ان کا بلڈ شوگر نیچے ہو رہا ہو, جس کو کہتے ہیں ہائپوگلائسیمیا ان اویئرنیس, کہ شوگر نیچے ہو رہی ہے لیکن کو علامات نہیں آ رہی, ان لوگوں کو
بالکل منع ہے کہ روزہ نہ رکھیں، لیکن وہ لوگ جن کی بلڈ شوگر مینٹینڈ ہے، ڈائبٹیز بالکل اچھی چل رہی ہے اور انسولین پہ نہیں ہے، وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے، غلط لوگوں نے یہ سوچ رکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے بلڈ شوگر ٹیسٹنگ کر لی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے بڑے علماؤں نے، پوری دنیا کے علماؤں نے مل بیٹھ کے ایک کنسنسس کو کہتے ہیں کہ سب نے مل کے ایک رائے قائم دی ہے کہ بلڈ کے شوگر کے چیک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی بلکہ اور بھی چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، جیسے اگر آپ ڈائبٹک کے پیشنٹ ہیں تو اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ 18 گھنٹے کا ہے جیسے کہ یو کے میں ہے، تو آپ کو ہر 2 سے 4 گھنٹے کے بعد آپ کو بلڈ شوگر چیک کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ علامات نہیں آتی ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی ڈفرینٹ قسم کی علامات آتی ہیں لو بلڈ شوگر کی، جیسے کہ خالی آپ کو جو ہے غصہ بہت زیادہ آنے لگے، یا پھر آپ کا بیہیویئر بڑا عجیب سا ہو جائے، یا پھر آپ کو کنفیوژن ہو جائے یا ایک دم سے ہو جائے، یا پھر آپ کو سنسناہٹ فیل ہو لپس کے اراؤنڈ، یا پھر آپ کو جو ہے کپ کپی سی فیل ہو، یا تو یہ ساری علامات بھی ہوتی ہیں جو کہ انڈیکیٹ کرتی ہے باڈی کو کہ بلڈ شوگر ڈینجرسلی لو ہو رہا ہے۔ اس وقت امیڈیٹلی بلڈ شوگر کو چیک کیا جائے، اگر وہ 4 سے نیچے ہو گیا ہے تو فوراً کے فوراً روزہ آپ کھول دیں اور اس میں جو ہے امیڈیٹلی اس کو کریکٹ کریں، ورنہ آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے یہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوشل میڈیا کے دوسرا سوال آیا ہے کہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ریسنٹلی لمفوما کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، تو وہ ٹریٹمنٹ سے اوائڈ کریں، کہتے ہیں جی کیا اس طرح کا کوئی پاسبلٹی ہے کہ وہ بغیر ٹریٹمنٹ کے کوئی اپنی خوراک سے اس سے جان چھڑا سکے، کیونکہ ابھی ویری انیشیل مائنر سٹیجز پہ ہے وہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لمفوما ایک واحد کینسر ہے بلڈ کا جو کہ ٹوٹلی ٹریٹیبل ہے۔ میرے پاس کئی مریض ہیں جن کو لمفوما ہوا تھا، انہوں نے اپنی پوری کینسر کی ٹریٹمنٹ لی اور وہ ریمیشن جس کو کہتے ہیں کہ کینسر کو روک دیا گیا ہے، اور وہ 5 یا 10 سال تک کینسر کے بغیر وہ زندہ ہیں اور ان کو آ بھی نہیں رہا ہے، ان کی سرویلنس ہو رہی ہوتی ہے۔ کینسر کی چیز سب سے زیادہ خطرناک اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو دیر سے اس کو پکڑ ہوتی ہے، اور جب وہ پھیل جاتا ہے، اگر اس کی پکڑ ہو چکی ہے تو اس کے لیے ایک دن بھی ضائع کرنے کا مناسب نہیں۔ اگر آپ کریں گے تو کینسر کے بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور وہ جو ہے پھیل جائے گا اور پھر کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، کینسر جو ہے پھر وہ جان لیوا ہوگا۔ تو اس کے لیے کسی قسم کی رعایت نہیں ہے۔ اگر کینسر کسی قسم کی ڈائٹ سے یا پھر چیزوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ جو چیزیں ہیں بالکل مسکنسیپشن ہے، لوگوں کو یہ بتا دیا گیا ہے میڈیا پہ اس پہ کہ ہم یہ ڈائٹ کر لیں گے، اس طرح کی چیزیں کر لیں گے، اس سے ٹھیک ہوگا۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ یہ اس سے ایک ہی چیز ہوگی کہ موت واقع ہوگی۔ اگر آپ کو بچنا ہے اس بیماری سے تو وہ جو آپ کے جو معالج ہیں، آپ کے کینسر اسپیشلسٹ ہیں، جنہوں نے جو چیز بتائی ہے فوراً اس کو پکڑ لیں اور امیڈیٹلی اس کو کریں، کیونکہ ارلی ڈائگنوسس اور ارلی ٹریٹمنٹ ہی ایک بچت ہے آپ کے لیے۔ جتنی جلدی اس کو ڈائگنوز کیا جائے اور جتنی تیزی سے اس کو ٹھیک کیا جائے اتنا بہتر ہوگا آپ کے پروگنوسس کے لانگ ٹرم اس کے لیے۔ تو لمفوما جو ہے اس کے لیے کسی چیز کی دیر نہ کریں، آپ کسی کی بات نہ سنیں آپ کہ یہ ہو جائے گا، ایسے کر لیں گے۔ اس کے لیے بالکل جو انہوں نے ٹریٹمنٹ بتایا کیمو تھراپی، وہ امیڈیٹلی شروع کی جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل لوگوں کو چاہیے کہ آپ یہ، کیونکہ اس پروگرام کا مقصد جو ہے یہ صرف ایک پبلک سروس میسیج ہے تاکہ آپ کی اویئرنیس میں اضافہ کیا جائے، نہ کہ آپ ڈائریکٹلی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیں۔ آپ کو اپنی میڈیکل ایکسپرٹ کے ساتھ، جی پی کے ساتھ ضرور رابطہ کرنا چاہیے اور ان کی ایڈوائس کو فالو کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر لمفوما جو ہے وہ پینفل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ جو ان کا لکھنا ہے کہ ان کے لیے بالکل بھی پینفل نہیں ہے، کوئی جسم میں کوئی پین نہیں ہے، صرف ان کے وائٹ سیلز کی جو ہے وہ ایکسیس سے اس کی وجہ سے ان کو ڈائگنوز ہوا ہے۔ دیکھیں، لمفوما جو ہوتا ہے وہ بھی جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ بہت ساری بیماریاں اے سمٹمیٹک ہوتی ہیں کہ کوئی سمٹم نہیں ہوتا ان کا، تو یہ بھی یہی ہے کہ اس کی کئی علامات ہوتی ہیں جو انڈائریکٹ علامات ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کی جو پولیس ہوتی ہے باڈی کے اندر، اس کو وائٹ سیل کہتے ہیں، جو ان کا کام ہوتا ہے فائٹ کرنا انفیکشن یا پھر کینسر سیل سے، ان کی تعداد بے انتہا بڑھ جاتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ناکارہ ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنی باڈی کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی کوئی علامات ہوتی نہیں ہے۔ علامات یہ ہو سکتی ہے کہ انفیکشن ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک چیسٹ انفیکشن ہو رہا ہے، اینٹی بائیوٹک پہ اینٹی بائیوٹک لیے جا رہے ہیں آپ کی، یا پھر آپ کی جو ہے بروزز ہو رہے ہیں، جیسے کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس طرح کی چیزیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انڈائریکٹ شکایت ہوتی ہے، لیکن درد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا اس کا۔ اور بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بلڈ کا کاؤنٹ تھا، وائٹ سیل کاؤنٹ، یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ بلڈ کو بلاک بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ علامات ہوتی ہیں اس کی، درد نہیں ہوتا اس میں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوشل میڈیا کے تھرو سوال آیا ہے ہارٹ سے ریلیٹڈ، کہتے ہیں کہ جی کھانا کھانے کے بعد ان کو برننگ سینسیشن ہوتی ہے اور ہیوی ہارٹ فیل ہوتا ہے، تو کیا یہ ایک ہارٹ ریلیٹڈ سمٹم ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، یعنی کھانے کے بعد اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پہلی چیز جو ہوگی وہ یہ ہے کہ پیٹ کی تکلیف ہے وہ،
لیکن اس کو کبھی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کوائٹ پاسبل، اس کو ہم لوگ اپنے ٹرمنالوجی میں ابڈومنل انجائنا کہتے ہیں، تو یا پوسٹ پرانڈیل انجائنا کہتے ہیں، کھانے کے بعد جو ہے، تو کھانے کے بعد اگر تکلیف ہوتی ہے برننگ سینسیشن چیسٹ میں یا لوور چیسٹ میں یا اپر اسٹومک میں، اپر ابڈومن میں، تو ان کو اپنے جی پی کو رپورٹ کرنا چاہیے اور ٹیسٹ کرانا چاہیے، بالکل اس کو ٹھیک. سیریسلی لینا چاہیے، اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ برننگ سینسیشن ہے. دیکھیں ہم نے جیسا کہ بتایا کہ چیسٹ ڈسکمفرٹ جو ہوتا ہے نا ہے، تو یہ سبجیکٹیو فیلنگ ہے. اٹ کوڈ بی absolutely atypical, it could be silent. ایک آدمی کو جو ٹپیکل ہوتا ہے کہ چیسٹ ڈسکمفرٹ اور ہیوینس آن ایفرٹ ایکسرسائز ڈیورنگ واکنگ گوئنگ اپ اسٹیئرس اپ انکلائنس اینڈ ریلیوڈ بائی ریسٹ، وہ تو صرف زیادہ سے زیادہ 35% میں تو ہوتے ہی ہے. زیادہ تر لوگوں کو تو یا تو ایٹیپیکل ہے یا سائلنٹ ہے، یا وہ جو ڈسکرپشن ہے اٹ ڈز ناٹ میچ اپ، کہ ایک آدمی کو بیٹھے بھی ہو سکتا ہے اور چلتے پھرتے بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک عام انسان کے لیے ہارٹ اٹیک اگر ہو رہا ہے تو کیا کامن سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور ہمیں کیا فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس مینلی فار دا اویئرنیس آف دا پیپل، جس میں ہم لوگ کمزور ہیں، ہماری کمیونٹی اس معاملے میں بہت کمزور ہے. دیکھیے ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے نا، تو ٹائم جو ہوتا ہے دیٹ از ایکویولنٹ ٹو لائف. 15 منٹ آپ کے پاس ہے وقت، کہ اگر چیسٹ ڈسکمفرٹ ہے تو 15 منٹ کے تک آپ ویٹ کر سکتے ہیں. آپ رینی ٹیبلٹ کھا لیں، ملک پی لیں، کچھ اس قسم کا کام کر لیں. 15 منٹ کے بعد اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو ڈائریکٹلی کال ایمبولینس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک جب شروع ہوتا ہے تو جتنا جلدی انٹرونشن ہوگا، جتنا جلدی ڈائگنوز ہو، جتنا جلدی انٹرونشن ہوگا، یعنی دے ہیو گاٹ اونلی 90 منٹس. ورنہ ہارٹ اٹیک اس کے بعد پیشنٹ بچ بھی گیا تو ہارٹ پمپ ڈیمیج ہو گیا، اور تو پوری زندگی اس کی پھر تو سمٹمس رہے گا، ہارٹ فیلئر ہوگا، دس دیٹ اینڈ دا ادر. تو اسی لیے اگر جتنا جلدی وہ جائے گا ہاسپٹل، اور ای سی جی ہوگی، بلڈ ٹیسٹ ہوگا، ڈائگنوز ہوگا، اور فوراً بلو لائٹ کر کے ایسے ہاسپٹل میں بھیجا جائے گا جہاں یہاں سے نزدیک جو ہے سن بارڈ سے، وہاں بھیجا جائے گا. ڈائریکٹ کارڈک کیتھیٹر لیب میں جاتا ہے، وہاں ڈاکٹرس ریڈی ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے پیشنٹ آ رہا ہے، اور فوراً اینجیوگرافی کر کے خون کی نلی کھول دیتے ہیں وہ. تو 15 منٹ ویٹ کر سکتے ہیں آپ، اس کے بعد پھر ویٹ نہیں کرنا چاہیے، کہ وہ اس لیے کہ وہ کھانے کی وجہ سے ہوا ہوگا، اپنے طور پر سوچ لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور ہارٹ مسل ڈیمیج ہو گیا. پیشنٹ تو بچ گیا، بچ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر بچ بھی گیا تو پورے ریزیڈول ڈیمیج کے ساتھ ہارٹ کو، اور پھر اس کا فیوچر جو ہے پورا وہ کمپرومائز ہوتا ہے. تو جب بھی سینے میں تکلیف ہو، ان پرٹیکولر اکراس دا چیسٹ، اور اگر نیک کی طرف جائے، یا ایسا ٹپیکل نہ ہو بلکہ صرف چیسٹ ڈسکمفرٹ ہے، برننگ سینسیشن ہی صحیح، 15 منٹ ویٹ کرے اور اس کے بعد فوراً جو ہے ایمبولینس بلا کر کے ہاسپٹل چلا جائے. اس کے ساتھ ساتھ سویٹنگ ہوتی ہے، پسینہ آنے لگتا ہے، پیشنٹ فیلس نوزیٹڈ اینڈ سک، وومیٹنگ ٹینڈنسی ہو سکتی ہے، خے کی طرح ہو سکتا ہے، اس کو محسوس ہو، اس کو پسینہ آ سکتا ہے، یا اس کو ویکنیس محسوس سکتا ہے، سانس پھول سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ایدر آل اور نن آف دم. لیکن صرف چیسٹ ڈسکمفرٹ ہے، 15 منٹ کے بعد پھر جو اس کو ہاسپٹل پہنچ جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اسٹروک کے بھی کیا یہی کنڈیشن، یہی ساری چیزیں اسٹروک کو بھی اپلائی ہوتی ہیں کہ اتنی جلدی ٹریٹمنٹ سارا اپلائی کریں؟ کیونکہ ایک میرے حال ہی میں میرے کلوز فیملی ممبرس کو ان کو اسٹروک ہوا اور وہ ایمرجنسی میں ہاسپٹل بھی لے کے گئے، لیکن اب وہ ایک طرح سے ساری زندگی کے لیے ڈسیبل ہو چکی ہیں کیونکہ وہ ہاف باڈی پیرالائزڈ ہے. تو اسٹروک کے اندر جو پیشنٹس ہیں ان کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ ہے، جو کارڈیک میں جو ہے پھر بھی کچھ ٹائم ہوتا ہے، لیکن برین جو ہے ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ اگر اس کی خون کی رفتار کو واپس نہیں ریسٹور کر دیا جائے تو پرماننٹ ڈیمیج ہوتا ہے، اور ایسا ڈیمیج ہوتا ہے کہ آدمی کو پھر فالج ہو جاتا ہے، جس سے ایک طرف کی پوری باڈی جو ہے بیکار ہو جاتی ہے، ساری زندگی کے لیے بستر پہ رہنا پڑتا ہے. اس کے لیے بھی اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہارٹ میں کرتے ہیں. اگر اسٹروک کی علامات ہے کہ ایک دم سے جو ہے ہاتھ کی حرکت جو ہے وہ کمزور پڑ گئی، چیزیں گر رہی ہیں، منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے، ایک طرف کا چہرہ جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے اور بات نہیں ہو پا رہی، تو یہ علامات ہوتی ہیں اسٹروک کی. اس میں تو یہ ہے کہ کوئی ویٹ نہ کریں، آپ 999 فون کریں، ان کو کہیں کہ مجھے اسٹروک ہو رہا ہے. جیسے ہی وہ ان کو یہ میسج ملے گا، امیڈیٹلی فاسٹ ٹریک ایمبولینس آئے گی اور سیدھا وہ قریبی ہسپتال میں ان کو بتا دیا جائے گا کہ اسٹروک کا مریض آ رہا ہے. ان کے لیے پوری ٹیم تیار ہوگی، ان کو امیڈیٹلی لے جا کے سی ٹی اسکین کرائیں گے، کنفرم کریں گے کہ بلڈ کلاٹ ہو گیا ہے، اور ان کو کلاٹ بسٹنگ ڈرگ جس کو کہتے ہیں کہ اس کو
پگلانی کلاٹ کو ڈیزالو کرنے والی دوائی دی جاتی ہے تاکہ ایک دم سے اس کو کلاٹ کو جو ہے خارج کر دیا جائے. اگر وہ نہیں نکال سکتے ہیں تو ایک اینجیوگرافی کر کے کلاٹ کو کھینچا بھی جا سکتا ہے. تو جب تک اگر خون کی جو رفتار ہے شریان کو کھولا نہ جائے تو یہ برین جو ہے پرماننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے, تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. ہارٹ پہ تو پھر بھی ٹائم ہے, لیکن یہ برین میں ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, سوشل میڈیا سے ایک اور, کیونکہ وہ کینسر کی بات ہم نے پہلے کی, ایک اور جی. سوال آیا, وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی باڈی میں بہت ساری سسٹس ہیں, جی. مینز وہ جگہ جگہ گلٹی ہیں, تو اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ کینسر ریلیٹڈ ہیں یا نہیں؟ اب وہ جو بات کر رہی ہیں لمف گلینڈ کے حساب سے بات کریں تو بہت سارے لمفوما جس لوگوں کو ہوتا ہے ان میں جو آپ کی جو گلینڈ ہیں یہ پولیس ہوتی ہے باڈی کے اندر جگہ جگہ, یہ فیکٹری ہوتی ہے باڈی کی جو وائٹ سیلز اور اینٹی باڈی بنانے کے لیے. تو یہ ایک دم سے ان کے اندر سوج ہو جاتی ہے اور یہ بڑھ جاتی ہیں. تو یوزلی یہ جو گلٹیاں ہوتی ہیں یہ آپ کی بغل کے اندر یا پھر آپ کی گروئن کے پاس ہوتی ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ ہوتی ہیں. تو وہ یا تو مریض خود فیل کر لیتا ہے یا پھر آپ جائیں جی پی کے پاس چیک کرانے کے لیے, تو وہ ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ بلڈ ٹیسٹ بھی کرانا ہوتا ہے. لیکن یہ جو دوسری گلٹیاں ہیں ضروری نہیں کہ یہ لمفوما ہی ہو. بہت سارے لوگوں کو یہ اس کنڈیشن کہتے ہیں نیورو فائبروما, یا پھر ایسے ہی سسٹ ہوتی ہیں جو کہ موجود ہوتی ہیں جو کہ کینسر نہیں ہوتا ہے. یہ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے, جینیٹک فیملی ہسٹری ہوتی ہے ان لوگوں کو ہوتا ہے. لیکن ہر طرح کی اس طرح کی لمپ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو لمفوما ہی ہو. اس کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر کبھی کبھی اس کے اندر سے بایوپسی بھی کی جاتی ہے. جیسے کہ ایک نکال دی گئی گٹلی, اس کو انالائز کر دیا گیا ہاسپٹل میں مائکروسکوپ کے اندر دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے نوعیت اس چیز کی, تو اس طرح سے ڈائگنوز کیا تھا. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے, کہتے ہیں جی 55 ایئرز ان کی ایج ہے اور ان کے شولڈر میں اور بیک پین کافی زیادہ ریگولر رہتی ہے, تھوڑا سا ایکسرسائز یا تھوڑا سا موومنٹ کرتی ہیں تو جس سے میں مسکولر پین کافی زیادہ ہوتی ہے. تو کیا ان کو کوئی ملٹی وٹامنس وغیرہ لینا چاہیے؟ کوئی ڈائبٹیز کی پرابلم نہیں ہے, کوئی ہارٹ کنڈیشن ڈائگنوز نہیں ہے؟ ایک شولڈر میں ہوتی ہے کہ دونوں میں ہوتی ہے؟ یہ نہیں لکھا. ٹھیک ہے, تو اگر تو دونوں میں ہوتی ہے تو پھر یہ جنرلائز ہے. اگر ایک شولڈر میں ہوتی ہے تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے, آج کل تو ینگ لوگوں کو بھی آرتھرائٹس جو اس کو کہتے ہیں ویئر اینڈ ٹیئر آرتھرائٹس, جو کہ گھسنے کی وجہ سے جوائنٹس کی اور کم ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے اس میں ورم ہو گیا, سوجن ہو گئی اور درد ہوا, درد کی وجہ سے آدمی پھر کم سے کم استعمال کرتا ہے اس حصے کو جسم کے, اس کی وجہ سے پھر آپ کی مسل ویک ہوتے جاتے ہیں اور پھر وہ چیز جو ہے پرماننٹ ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ایکسرسائز کریں, جا کے پہلے تو جی پی سے کنسلٹ کریں, کیونکہ ایسے بتانا بڑا مشکل ہے ٹیلی ویژن میں کہ یہ کیا چیز ہے. کبھی کبھی کسی اور بیماری کی علامات بھی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ پین ہو شولڈر کا, تو وہ اس کو چیک کروایا جائے. اگر یہ پٹھوں کا اور یہ جوڑوں کا تکلیف ہے تو اس کی بھی پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ یہ وہ انفلیمیٹری کنڈیشن ہے جیسے رومیٹائڈ آرتھرائٹس یا پھر یہ جنرلائز ہے, تو وہ ٹیسٹ کرانا چاہیے پہلی بات تو کہ یہ کون سا والا آرتھرائٹس ہے. پھر اگر کچھ بھی نہیں ہے, اگر یہ خالی یہ کھچاؤ کی وجہ سے, تو اس کے لیے فزیو تھراپی کروائی جاتی ہے, یا پھر عام دوائیاں ہیں جیسے کہ پیراسیٹامول ہے, سب سے سیف ہے, وہ لی جاتی ہے. اور اگر ایکسرسائز کرنے سے بہتر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خراب چیز نہیں, یہ صرف یہی ہے کہ معمولی سا ورم ہے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے کچھ لوگ جو ہیں ہاٹ اور کولڈ پیک جو ہوتے ہیں, جو کہ آپ بوٹ سے یا کہیں سے لے سکتے ہیں, اس کو مائکرو ویو میں رکھ دیں, وہ گرم ہو جاتا ہے, فریج میں رکھ دیں, وہ بھی کرتے ہیں, اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہماری ایک بہن نے کیا, وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے 3 بچے ہیں اور تینوں سی سیکشن کے تھرو ہیں, تو کیا وہ چوتھے بچے کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں کہ نہیں, اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ؟ یہ دیکھیں بات ہوتا یہ ہے کہ سی سیکشن ہوتا کیا ہے. سی سیکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا جو بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یوٹرس جو ہے جہاں پہ بچہ گرو کرتا ہے اس کو کاٹ کے نکالا جاتا ہے. تو جتنی دفعہ اس کو کاٹیں گے اس کے اندر سلائی کر کے بند کرتے ہیں تو اسکار ٹیشو ہو جاتا ہے. تو اس میں 1 دفعہ 2 دفعہ تو ٹھیک ہے, جب 30 دفعہ ہو جائے تو اس میں پھر اس کے رپچر ہونے کے چانس ہوتے ہیں. ڈینجرز جو ہیں, رسک جو ہے اس کا ہائی ہوتا جاتا ہے کہ اگر 2 یا 3 سی سیکشن ہو جائیں. تو یہ صحیح ایڈوائس تو آپ کو آپ کا گائناکالوجسٹ جو اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کو فالو کرنا چاہیے. لیکن جنرل ایڈوائس یہی ہے کہ پھر یہ تھوڑا رسکی معاملہ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ جو اسکار بنے ہوئے ہیں وہ ان کی وہ کھل سکتے ہیں, رپچر ہو سکتے ہیں, تو یہ زیادہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے ایک سوال ہے, کہتے ہیں کہ جی ان کا 10 سال پہلے بائی پاس کا آپریشن ہوا ہے. پہلے تو وہ جب واک کرتی تھی کوئی پرابلم نہیں تھی, لیکن اب جب وہ اپ ہل واک کرتے ہیں تو ان کو سانس چڑھتا ہے زیادہ, مینس دے گیٹ آؤٹ آف بریتھ. تو اس میں کیا یہ دوبارہ سے ہارٹ ریٹ؟ ابھی ایج کتنا ہے؟ ابھی ایج یہ نہیں مینشن کیا. اچھا ابھی یہ تو ذرا کہنا ہے اس لیے کہ بریتھ ان لیس کا بھی 57 ہے ایج. اچھا 50, تب تو کافی ینگ ہے, تو اس کا تو 47 میں بائی پاس سرجری ہوا ہے. صرف سانس تو کئی وجہ سے پھول سکتی ہے, اس لیے کہ اب تو اس کی پوری تفصیل معلوم ہونی چاہیے.
وزن کتنا ہے, ہارٹ پمپ فنکشن کیسا ہے ان کا. ہارٹ پمپ فنکشن اگر نارمل ہے اور وزن بھی ٹھیک ہے, زیادہ نہیں ہے, تو پھر تو چانسز یہ ہوں گے کہ 10 سال چونکہ ہو چکا ہے بائی پاس سرجری کو, تو ایک پاسبلٹی ممکنات میں سے ہے, ہم ان کو اسکیئر نہیں کر رہے ہیں, کہ خون کی نلی جو ہے اب جو گرافٹ ہوا ہے اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ مسائل کھڑے ہو رہے ہوں. عام طور پہ اس کی وجہ سے انجانا ہوتا ہے, چیسٹ ڈسکمفرٹ ہوتا ہے, لیکن بعض مرتبہ اس کو ہم لوگ انجانا ایکویولنٹ کہتے ہیں کہ سانس ہی صرف پھول رہی ہے. اس کا سب سے اچھا مشورہ یہ ہوگا کہ ان کو جی پی کے پاس جانا چاہیے. جی پی ان کو الٹرا ساؤنڈ آف دا ہارٹ کرے گا, اور اگر مناسب سمجھے گا تو ان کو ریفر کر دے گا کارڈیولوجسٹ کے پاس, جو ٹیسٹ کرے گا اسٹریس ٹیسٹ. اس سے پتہ چل جائے گا الٹرا ساؤنڈ آف دا ہارٹ سے کہ ہارٹ پمپ فنکشن ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اور اسٹریس ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ ان کے جتنے گرافٹ ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. اب اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو ان کو سانس کی تکلیف پھول رہی ہے کس وجہ سے پھول رہی ہے. تو یہ دو چیز کی ضرورت ہوگی, جی پی کے پاس جائیں, جی پی کمیونٹی میں آج کل الٹرا ساؤنڈ آف دا ہارٹ ہو جاتا ہے آسانی سے, اور جی پی ریفر کر دے گا کارڈیولوجسٹ کے پاس, تو وہ اسٹریس ٹیسٹ کرے گا. اس کو لیکن لائٹلی نہ لیں. اگر تکلیف ہوتی ہے اور وزن زیادہ نہیں ہے, ایوریج ہے وزن 2-4 کلو اوپر اگر ہو تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ زیادہ اس سے زیادہ وزن نہیں ہو. بالکل, کوئی بھی ہارٹ ریلیٹڈ اگر آپ کو ڈیزیز ہے یا کوئی سمٹم ہے تو اس کو بالکل بھی لائٹلی نہ لیں. ڈاکٹر صاحب رمضان کے حوالے سے کہ ہمارا کیونکہ ایشین خوراک جو ہے وہ آئلی ہوتی ہے, فرائیڈ چیزیں تو ایک افطار کے ٹائم کا ایک اہم حصہ ہوتی ہیں, تو کیا ایڈوائز کریں گے کتنی نقصان دہ ہیں فرائیڈ چیزیں جو ہم افطار کے ٹائم پہ لیتے ہیں؟ بے انتہا نقصان دہ ہے. یہ جو ہول پرپس ہے آپ کے رمضان میں روزے رکھنے کا, یہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ 11 سال آپ پورا کھائیں پئیں, لیکن ایک مہینہ جو ہے وہ باڈی کو ڈیٹاکس جس کو کہتے ہیں ہم لوگ انگلش میں, کہ آپ کے جتنی بھی زہریلی چیزیں ہیں یا نقصان دہ چیزیں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس ٹک باکس ایکسرسائز کر کے 18 گھنٹے روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد ڈبل جو ہے خوراک کی. مطلب ایک تو میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ افطاری تو کرتے ہیں, اس کے بعد کھانا بھی آ رہا ہے, اس کے بعد پھر سحری بھی ہو رہی ہے, تو مطلب ایکسٹرا ایکسیپشنلی زیادہ, مطلب ایک یہ جو ہے کہ ایک تہوار بن جاتا ہے کہ بھئی افطار پارٹی ہے, یہ وہ ہے. یہ چیزیں بالکل خطرناک ہیں, خاص طور پہ اگر ڈائبیٹک ہیں تو یہ بالکل تباہ کن ہے اس کے لیے. تو یہ ایک مہینہ دیا گیا ہے آپ کے لیے کہ بھئی اس میں سیکریفائس کریں, اس سے تاکہ آپ کو فیل ہو کہ جو بھوکا آدمی جس کے پاس خوراک جو نہیں مل سکتی ان کو کیسا فیل ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں سیلف ڈسپلن کے لیے یہ مذہب میں یہ روزہ رکھوایا گیا, تو اس کا پورا پرپس ہی ڈیفیٹ ہو گیا کہ اگر آپ اس کو جو ہیں جیسے کہ بیٹھے ہوئے ہیں منٹ اور سیکنڈ گن رہے ہیں کہ کب افطاری ہوگی, کب ہم ٹوٹ پڑیں گے سموسوں پہ, اس پہ فائدہ کیا ہے پھر اس کا پورے اس کا جو کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل بیکار ہو گیا نا. تو آپ کو جو ہے بالکل اتنا کھائیں کہ جتنی ضرورت ہو, اس کو پورشن کنٹرول کرنا بے انتہا ضروری ہے, نہ صرف ڈائبیٹک کے لیے بلکہ نان ڈائبیٹک کے لیے بھی. تو جو ہے ایک جو ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل اعتدال سے کریں ہر چیز, یہ نہیں کہ بھائی 4 سموسے کھا رہے ہیں اس وقت کھائے جا رہے ہیں. جتنا آپ کھائیں گے آپ کا اسٹمک بڑھتا چلا جائے گا اسٹریچ, اور آپ کی خوراک کنزیوم کرنے کی جو وہ عادت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اس طرح موٹاپا جو ہے پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے, وہ اسی لیے ہے کہ بالکل ایزی ایکسیس ہے ہمارے پاس خوراک کا کھانے کا. اور کاربوہائیڈریٹ جو ہے سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا جو ہے اوبیسٹی جو موٹاپے کا ہے بیماری, ایک بیماری ہے یہ اس کے چانسز ہوتے ہیں. خاص طور پہ ڈائبٹیز کی چانس تو بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور ہماری ایشین کمیونٹی میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت سارے لوگ سمٹم نہیں ہوتا, تو ڈائبٹیز کا بھی کوئی سمٹم نہیں, چلے پھر جا رہے ہیں. پہلی دفعہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ ڈائبٹیز ہے تو ہارٹ اٹیک ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہارٹ اٹیک سے موت لائق ہوتی ہے, ڈائبٹیز میں ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم ڈائگنوز ہوا تو وہ ہارٹ اٹیک آیا, پھر اسٹروک ہوا. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اپنے پروگرام میں. تو یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں, تو اس میں بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آخری 2 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں, صرف کیونکہ آپ نے ذکر بڑا اچھا اسٹارٹ میں کہا کہ اینڈ آف دا رمضان اگر آپ کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ, کوئی چیٹنگ ہو رہی ہے. تو صرف کولیسٹرول لیول کرنے کے لیے ہم رمضان, کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم رمضان کو کتنی افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے ابھی نوبل پرائز ونر ہے جاپانیز سائنٹسٹ اوسومی, اس نے آٹوفاجی کا ورلڈ کو, اسی پر نوبل پرائز ملا ہے, ورلڈ کو کنسیپٹ دیا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ کتنا فاسٹنگ کیا جانا چاہیے, تو اس نے کہا یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بلیو می, آئی ڈنٹ بلیو مائی سیلف وین آئی ریڈ دا آرٹیکل, 26 to 28 days in a year. سبحان اللہ. اور آپ کا رمضان بالکل 29 اور 30 days. اس کا, اور اسی اعتبار سے کھانا جو ہم لوگ کیلوریز ہیں 1100 کیلوریز ان 24 hours. فاسٹنگ
and after that whatever you eat in that 24 hours, تو اس میں 1100 کیلوریز ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے کھاتے ہیں تو روزے کا جیسا کہ ہمارے کلیگ نے بتایا کہ پرپس بالکل ہی گویا کل ہو جاتا ہے. بالکل 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 صحیح کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے. آئی ہوپ کہ ہم لوگ رمضان کی افادیت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ڈاکٹر صاحب بے حد شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ کا بھی، کیونکہ یقیناً یہ ایک پروگرام میں لوگوں کے لیے ایک پبلک سروس میسیج ہے تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے نالج میں اضافہ کر سکیں، ہم زندگیاں بچا سکیں، زندگیاں سنوار سکیں. ابھی رمضان کی کیونکہ آمد ہے، آپ سے دعا ہے اور ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور ہم سب کے لیے دعا گو ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے آسانیوں کے لیے دعا کریں انشاءاللہ.